پورا کرنے کے لیے آخر میں پھر یہ 2 سجدے کیے جاتے ہیں، انہیں سجدہ سہو کہتے ہیں۔ فقہ حنفی کی روشنی میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز مکمل کر لیں اور آپ کو یقین ہے کہ آپ سے کوئی واجب ترک ہو گیا ہے، تو آخر میں جب آپ بیٹھتے ہیں اسے کہتے ہیں قعدہ اخیرہ۔ قعدہ کہتے ہیں بیٹھنے کو، اور اخیرہ مانے آخری بیٹھنا۔ تو نماز کے آخر میں جب آپ بیٹھتے ہیں اس میں التحیات پڑھتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، پھر دعا پڑھتے ہیں، پھر سلام پھیرتے ہیں، اسے کہتے ہیں قعدہ اخیرہ۔ اس قعدہ اخیرہ میں جب آپ تشریف فرما ہو گئے، پہلے التحیات مکمل طور پہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد پھر صرف سیدھی جانب ایک طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر، پھر لگاتار 2 سجدے کریں گے، یہی سجدہ سہو ہیں۔ پھر بیٹھیں گے، دوبارہ التحیات پڑھیں گے، پھر درود شریف پڑھیں گے، پھر دعا پڑھیں گے اور سلام پھیر دیں گے۔ اگر کسی نے سلام نہیں پھیرا اور براہ راست سجدے میں چلا گیا تب بھی سجدہ سہو ہو جائیں گے، لیکن ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کے کرنے کو شریعت نے ناپسند تو کیا ہے لیکن اس کا کرنے والا گناہگار نہیں ہوتا، یعنی شریعت اسے گناہگار قرار نہیں دیتی ہے، اگرچہ شریعت اس عمل کو ناپسند بھی فرماتی ہے۔ اس لیے مستحب ہے، افضل ہے کہ یعنی سنت غیر موقدہ آپ اس کو کہہ لیں کہ سنت غیر موقدہ کا ترک مکروہ تنزیہی ہوتا ہے۔ تو سنت غیر موقدہ ہے کہ انسان ایک طرف سلام پھیرے اور پھر 2 سجدے کرے، لہذا اگر کسی نے بغیر سلام پھیرے سجدے کر لیے تب بھی اس کے سجدے ہو جائیں گے اور نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے ایک ایسا عمل کیا ہے جو شریعت کو پسند نہیں ہے، اور اگر وہ سلام پھیر کے سجدے کرتا تو یقیناً ثواب بھی زیادہ ملتا، تو اس ثواب کا ترک بھی ہوا ہے۔ اچھا، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ غلطی سے دونوں طرف سلام پھیر دیتے ہیں، پھر یاد آتا ہے وہ سجدہ سہو باقی تھا، تو کوئی بات نہیں، ایک طرف سلام پھیر دیا اور سجدے کیے تو یہ عین سنت تھا، لیکن دوسری طرف بھی اگر سلام پھیر دیا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اب سجدہ سہو نہیں کر سکتے ہیں، اب بھی کر لیں، بس اتنا ضرور ہوگا کہ یہ بھی ایک ترک سنت ہے۔ ایک طرف سلام پھیرنا سنت تھا، پھر آپ سجدے کرتے، دونوں طرف سلام پھیر دیے تو کوئی بات نہیں۔ اس پر میں کلام کرتا ہوں، پہلے ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی بہن۔ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے 4 سوال ہیں۔ جی فرمائیں۔ پہلے یہ کہ کیا حج بدل صرف حاجی ہی کر سکتے ہیں، مطلب جنہوں نے پہلے اپنا حج فرض کیا ہوا ہے تو وہی کر سکتے ہیں؟ کیا حج بدل؟ جی حج بدل۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ باپ کے جو کاروبار میں تمام وارثوں کا حصہ ہوتا ہے، چاہے وہ اس میں شریک ہوں یا نہ ہوں، تو اس میں بیٹیوں کا بھی ہوتا ہے، اور یہ کہ اگر وہ نہ دیں، جیسے جو کاروبار کر رہے ہیں بڑے بھائی یا کچھ، تو کیا گناہگار ہوں گے اگر نہیں دیں گے حصہ باقی کو؟ تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ماں کی وراثت میں بیٹی کا حصہ ہوتا ہے، اور یہ کہ جیسے کہتے ہیں کہ دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے ہیں، لوح محفوظ میں ہوتے ہیں اور اللہ اپنے فیصلے نہیں بدلتا، لیکن رمضانوں میں آپ کے ایک پروگرام میں ایک عالم صاحب نے کہا تھا کہ دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی، اس میں آپ بھی تھے، جیسے آپ نے وضاحت نہیں کری اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ چلیں میں بتاتا ہوں، انشاءاللہ بالکل ہم عرض کریں گے، لیکن پہلے ہم معذرت کے ساتھ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ عشق رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کی خدمت میں سجدہ سہو کا بیان چل رہا تھا، واجبات نماز کے بارے میں مسائل عرض کر رہے تھے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بعض اوقات نماز میں واجب ترک ہوتا ہے تو اگر جان بوجھ کر ترک کیا جائے تو نماز دوبارہ ہی ادا کرنی پڑے گی۔ فرضیت اگرچہ ادا ہو جاتی ہے، جان بوجھ کے بھی واجب چھوڑ دیں فرضیت ادا ہو جائے گی، لیکن اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے، ایک اصول یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض واجبات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر بھولے سے ان کو چھوڑ دیا جائے تو نماز میں ایک کمی، ایک کوتاہی، ایک نقصان پیدا ہوتا ہے، جس کو پورا کرنے کے لیے آخر میں سجدہ سہو کا حکم دیا گیا ہے۔ سجدہ سہو کر لیں تو وہ کمی پوری ہو جاتی ہے اور نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہی بعض اوقات واجبات ایسے ہیں کہ آخر میں سجدہ سہو کرنا تھا لیکن کوئی شخص سجدہ سہو کرنا بھی بھول گیا، یا اس کو یاد تھا لیکن جان بوجھ کے سجدہ سہو چھوڑ دیا، تو پھر اس صورت میں بھی نماز واجب العیادہ ہو جاتی ہے۔ اور بعض واجبات ایسے ہوتے ہیں کہ آخر میں اگر آپ ان کو ترک کرنے کے بعد اگر آخر میں سجدہ سہو بھی کر لیں گے تو کوئی کمی پوری نہیں ہوگی، بلکہ نماز واجب العیادہ ہی ہوتی ہے، لہذا ان کے آخر میں سجدہ سہو نہیں کیا جاتا بلکہ نماز واجب العیادہ ہوتی ہے، یعنی اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ وہ انشاءاللہ تمام ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔
سجدہ صاحب کا میں نے طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، دوبارہ ایک دفعہ عرض کروں گا، لیکن پہلے ایک سائل منتظر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ کپڑوں پہ پرفیوم لگا کے نماز ہو سکتی ہے؟ اور بس یہی سوال ہے۔ جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو صدر صاحب کا آپ کو طریقہ بتایا کہ جب پوری نماز مکمل کر لیں، آخر میں التحیات پڑھنے کے بعد صرف سیدھی جانب سلام پھیریں اور 2 سجدے لگاتار کریں، پھر بیٹھیں، پھر دوبارہ تحیات پڑھیں، درشی پڑھیں، دعا پڑھیں اور سلام پھیر دیں، نماز مکمل ہو گئی۔ یہی 2 سجدے سجدہ صحف کہلاتے ہیں۔ اگر آپ نے بغیر سلام پھیرے سجدے کر دیے تب بھی نماز ہو جائے گی، دونوں جانب سلام پھیر کے سجدے کر دیے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ بعض ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ جو دونوں طرف جب ہم نے سلام پھیر دیا ہم تو نماز سے باہر ہو گئے، جب نماز سے باہر ہو گئے تو پھر سجدہ صحف کیسے کریں گے؟ دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے سلام سے نماز سے باہر ہوتے ہیں، بلکہ مسئلہ تو یہ ہے کہ جیسے آپ پہلا سلام پھیرتے ہیں آپ نماز سے باہر ہو جاتے ہیں، دوسرا سلام تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہم دوسرا سلام بھی پھیرتے ہیں۔ لہٰذا یہ تعجب تو پہلے سلام کے اوپر ہی ہونا چاہیے کہ سلام پھیرنے کے بعد جب ہم نماز سے باہر ہو گئے تو پھر 2 سجدے کرنا اور پھر اس کو نماز کے اندر تصور کرنا، یہ کیسے؟ تو یہ واقعی خلاف قیاس ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک پہلے سلام پھیرا جائے گا، پھر 2 سجدے کیے جائیں گے، اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد تو انسان نماز سے باہر ہو جائے گا، پھر 2 سجدے کیسے کریں گے؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارکہ ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ سرکار نے پہلے سیدھی جانب سلام پھیرا ہے، اس کے بعد 2 سجدے کیے ہیں۔ لہذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارکہ کسی مقام پر ثابت ہو جائے، ظاہر ہو جائے، اب چاہے بظاہر وہ خلاف عقل ضرور ہو، خلاف عقل کا مطلب کہ عقل اس کی حقیقت کا، اس کی اندر موجود حکمت کا ادراک نہ کر سکے، عقل اسے جان نہ سکے، عقل عاجز ہو جائے، اپنا قصور تسلیم کر لے کہ اس کو حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اسے کہتے ہیں خلاف عقل۔ ایک ہم کہتے ہیں یار تم بڑی خلاف عقل بات کہہ رہے ہو، وہ معاذ اللہ بے وقوفی والی بات کو کہتے ہیں۔ جب شرعی اصطلاح میں خلاف عقل یا غیر معقول مسئلہ کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ بے وقوفانہ مسئلہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ عقل اس کی حقیقت اور اس میں موجود حکمت کو پہچان نہیں پاتی ہے، عاجز ہو جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ غیر معقول مسئلہ ہے یا خلاف عقل مسئلہ ہے۔ تو یہ خلاف عقل یا خلاف قیاس مسئلہ ہے کہ پہلے سلام پھیرا جائے، پہلے سلام سے انسان نماز سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 سجدے اس کے بعد کیے ہیں۔ لہذا جب سرکار کا عمل ثابت ہو گیا اور چونکہ آپ ہی شارع علیہ السلام ہیں، شریعت سکھانے والے تو آپ ہی ہیں، اپنے قول سے اپنے عمل سے آپ نے ہمیں شریعت سکھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ضرور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حیات میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ تو بس پھر جب اللہ نے حکم فرما دیا، اشارہ کر دیا ہے کہ اس میں بہترین تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے، تو اس عملی نمونے کو اختیار تو کرنا ہی ہوگا۔ لہذا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ سیدھی طرف سلام پھیر کر پھر 2 سجدے کیا کریں۔ تو یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے شامل ہوا اور بالفرض امام کے پیچھے ترک واجب کر بیٹھا تو اس پر سجدہ صحف نہیں ہوگا، کیونکہ امام اگر واجب ترک کرتے ہیں، غلطی سے ہو گیا تو امام سجدہ صحف کریں گے، اور امام جب سجدہ صحف کرتا ہے تو پچھلے جتنے مقتدی ہیں گویا کہ ان پر بھی سجدہ صحف کرنا لازم ہوتا ہے۔ لیکن اگر مقتدی سے کوئی واجب ترک ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ امام صاحب کے اوپر لازم کر دیں کہ سجدہ صحف ہو، یعنی مقتدی بہرحال اگر واجب کو ترک کرے گا گناہگار ضرور ہوگا، لیکن اس پہ سجدہ صحف وغیرہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ ہاں امام سے سجدہ صحف اگر ترک ہو گیا تو مقتدی پر بھی لازم ہوگا۔ ایسی بعض لوگ بعض اوقات 1 رکعت یا 2 رکعت نکل جانے کے بعد شامل ہوتے ہیں۔ اگر امام صاحب نے جو 1-2 رکعتیں نکلی تھیں اس میں کوئی ترک واجب کر دیا تھا اور بعد میں وہ سجدہ صحف کر رہے ہیں، یا اگلی رکعتوں میں بھی امام سے سجدہ صحف، امام پر سجدہ صحف لازم ہوا، تو یہ دیر سے آنے والا بھی امام صاحب کے ساتھ سجدہ صحف کرے گا۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ایک نماز میں 1 سے زیادہ واجبات ترک ہوئے تو صرف یہی 2 سجدے تمام واجبات کا تدارک کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر 3 واجب ترک ہوئے ہمیں یاد آئے تو ہم پھر 6 سجدے کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ 2 سجدے ہی
ان 3 واجبات کے ترک کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے کافی شمار کیے گئے ہیں۔ ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان۔ سر میں فیاض کر رہا ہوں قصور سے۔ اچھا۔ میں پتہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے امام کعبہ کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہوئی ہے، پھر جو مفتی صاحب پڑھاتے ہیں جو کیا نام ہے بڑا جو ہوتا ہے وہ ان کے پیچھے بھی۔ جی شاید لائن ڈراپ ہو کے بہت معذرت چاہتے ہیں، پچھلے بھی کچھ پروگرام کی کوشچنز